بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو قصص القرآن ایپیسوڈ 9۔ پیارے بچوں، آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ اب کیا اس کو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کا بنایا، کسی کنٹری کا بنایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ آپ کو پتہ ہے اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور آپ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ پوری دنیا کا ٹریول کروں اور دیکھوں کہ دنیا میں لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں، اور پھر میں ان کی جو ہیلپ کر سکتا ہوں میں ان کی وہ ہیلپ کروں گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے سپاہیوں کو لیا اور دنیا کے سفر کے لیے نکل گئے۔ اب حضرت ذوالقرنین کئی لوگوں کے پاس گئے، ان کے مسئلے سنے اور ان کے مسئلے حل کیے۔ تو اسی طرح حضرت ذوالقرنین آگے چلتے آئے تو ایک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پاور بھی ہے، تو پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں۔ یہاں پر ایک ایسی قوم ہے جو سال میں کچھ ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں اپنے قبیلوں سے، اور وہ آ کر ہماری فصلیں سب تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے جانور کچے ہی کھا جاتے ہیں، اور ہماری فصلیں جن سے ہم نے اناج لینا ہوتا ہے، جن سے ہم نے گندم لینی ہوتی ہے، جن سے ہم نے اپنا کھانا لینا ہوتا ہے، وہ سب اس کو تباہ کر جاتے ہیں اور ہمارا پانی بھی ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں مارتے بھی ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پاور دی ہے میں اس کو یوز کر کے میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گا، تم بس وہ کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جو برے لوگ تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے زمین میں، ان کے اور ان قبیلے والوں کے درمیان ایک بڑی سی دیوار بنا دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، تم لوہے کو اور تانبے کو جمع کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ لوہا اور بہت زیادہ تانبا جمع کیا اور پھر اس کو میلٹ کیا۔ میلٹ کر کے انہوں نے دیوار بنائی اور دیوار کے اندر وہ لوہا اور تانبا ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار بہت مضبوط ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو قبیلے والے تھے یہ ان برے لوگوں کے شر سے محفوظ ہو گئے اس طرح، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہاں سے چلے گئے۔ اب جو دیوار کے اس طرف جو برے لوگ تھے جو فساد پھیلاتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام یاجوج ماجوج تھا۔ یہ بہت برے لوگ تھے اور زمین میں بہت زیادہ فساد کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے تو انسان ہی، لیکن یہ درندوں والی حرکتیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یافس، یہ اس کی اولاد سے تھے۔ یہ دکھنے میں تو انسان لگتے تھے لیکن یہ عام انسان نہیں تھے، یہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، جب دیوار بنا دی تو یاجوج ماجوج کئی دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی دیوار بنی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یاجوج ماجوج اور وہ دیوار آج بھی ہماری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو، جب سے وہ دیوار بنی ہے، وہ روز اس کو توڑتے ہیں۔ صبح کے ٹائم آتے ہیں وہ اور شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے۔ اور جب شام ہوتی ہے اس کو توڑتے توڑتے ایک سوراخ بن جاتا ہے اس دیوار میں، جس سے دوسری سائڈ سے لائٹ آنے لگ جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے، لیکن ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان سے کہ اب ہم باقی کام کل کریں گے۔ تو جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ ریپیئر کر دیتے ہیں اور اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو وہ روز ایسے ہی کرتے ہیں، روز آتے ہیں، دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو ان کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ اب ہم باقی دیوار کل توڑیں گے۔ تو اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ ریپیئر ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، جب اس دیوار کا تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے تو وہ دیوار کا کام پورا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں اور آ کر زمین میں فساد کریں۔ جب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر وہ ایک دن دیوار کو توڑنے آئیں گے
اور شام تک دیوار کو توڑتے رہیں گے. پھر ایک سوراخ بن جائے گا اور ان کا لیڈر کہے گا انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو توڑ دیں گے. انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے. تو صرف انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے قیامت کے قریب جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور وہ دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب وہ دیوار توڑ لیں گے اور باہر آئیں گے تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری ارتھ پر کتنے لوگ ہیں؟ 8 بلین پیپل ہیں اور وہ لوگ 8 ٹریلین ہوں گے. یعنی 8 بلین کو آپ ملٹیپلائی اگر کر دیں 1000 سے تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے. اور جب وہ اپنی دیوار کو توڑ کے باہر نکلیں گے جو ان کے فرنٹ سائڈ والے لوگ ہوں گے نا وہ سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے. وہ پانی پی کر آگے چلے جائیں گے اور پیچھے وہ اتنے زیادہ ہوں گے جب پیچھے والے سمندر تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر تو پانی ہوا کرتا تھا. لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ پانی ان کے ہی لوگ یاجوج ماجوج پی کر آگے جا چکے ہیں. وہ زمین میں اتنا فساد کریں گے, وہ انسانوں کو ماریں گے اور جانوروں کو ماریں گے, تمام سارے درخت اور پھل سب تباہ کر دیں گے اور انسان ان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے پاس کتنے جنگی ہتھیار ہوتے ہیں, ہمارے پاس F-16 ہے, F-17 ہے, ایٹامک بام بھی ہے ہمارے پاس, لیکن ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. پھر جب دنیا کے لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ آ جائیں گے اور وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کیجیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کیڑے کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے. اور جب وہ لوگ مر جائیں گے پوری زمین پہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی ان کی, اور اتنی زیادہ اسمیل ہوگی کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے پرندوں کو بھیجے گا جو آ کر ان کی لاشوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا کر ایک بہت بڑے گڑھے میں پھینک دیں گے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے. تو پیارے بچوں, یہ سٹوری تھی یاجوج ماجوج کی.